السلام علیکم. میں طلب یوٹیوب چینل پر جامع حاضر خدمت ناظرین. پاکستان میں حالات سیاسی طور پہ بھی تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے معروف رہنما جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں، لطیف کھوسہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے گزشتہ دنوں بیان دیا کہ عید عمران خان عید پہ اپنے گھر میں عید منائیں گے. اب اس حوالے سے متعدد خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسے پرامن ماحول میں مذاکرات ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح سے. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو اگر پکڑا ہے تو قانونی طریقے سے ان کو رہائی ملے گی. بہرحال اگر قانونی طریقے سے ملتی ہے تو پھر ایک یہ باعزت راستہ ہوگا ان کی رہائی کا. اس پہ پھر کسی ڈیل کا شائبہ نہیں ہوگا اور کوئی ڈیل کا الزام نہیں لگے گا پی ٹی آئی پہ، کیونکہ عمران خان کے بارے میں جیسے ان کی پارٹی کے لوگ مشہور ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے، اور تو اس حوالے سے بھی کوئی ان پہ الزام نہیں لگے گا. بہرحال اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والے مواقع بتائیں گے، آنے والے دن بتائیں گے. مگر ایک ذمہ دار رہنما ہے لطیف کھوسہ. لطیف کھوسہ وہ ہیں کہ جن پہ گزشتہ دنوں عمران خان کی سسٹر نے ان جیسے دوسرے وکلا پہ بھی یہ الزام عائد کیا تھا. یہ الزام عائد کیا تھا کہ جناب یہ مخلص نہیں ہیں اور یہ لوگ جو ہے کام نہیں کر رہے، یعنی کہ ہمارے جو عمران خان میرے بھائی ان کو چھڑانے میں یہ لوگ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہے گزشتہ دنوں. تو بہرحال اس حوالے سے اچکزئی صاحب بھی سرگرم عمل تھے. ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک یعنی کہ ان کیمرہ اجلاس تھا تو اس کے اندر ان کو سب کو بلایا تو پی ٹی آئی کے وفد نے شرکت نہیں کی. غالباً پی ٹی آئی کے وفد نے یہی وہ لگایا، مشروط کیا کہ جناب ملاقات کرائی جائے عمران خان سے وہ اس طریقے سے. تو بہرحال اس میں بھی کچھ ایسی بات ہوئی ہے اس دوران میں بھی کہ اگر عمران خان کو نظر بند کر کے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کی آنکھ بھی خراب ہو چکی ہے یا تو اس کے بھی جو متضاد خبریں ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کا علاج جو ہے اگر اسپتال میں کیا جائے گا تو اسپتال میں ایک سیاسی چکر بھی چلتا رہے گا، لوگ آتے گا. تو بہرحال بنی گالا میں اگر رکھ دیا جائے تو اس صورتحال سے میرا خیال ہے حکومت شاید رضامند ہوئی ہے، جس کا لطیف کھوسہ نے ذکر کیا ہے. اسی ضمن میں شاید ان کو بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کو وہ راہی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ گھر میں عید منائیں گے اور یہ حوالے. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک حکومت نے اپنا یعنی کہ نرم رویہ اختیار کیا ہے. مگر بہرحال ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں اور خطے کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ بھی پاکستان اس وقت واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور اس لیے اس پہ کوئی ابھی تک ہم ایسا کوئی جارحیت نہیں کی. 10 بار سوچتا ہے کوئی جارحیت کرنے سے پہلے. تو خطے کی بہرحال صورتحال خراب ہے. تو اس ضمن میں اگر ہم اپنے داخلی مسئلے مسائل کو حل کر لیں اور داخلی معاملات کو ہم سیاسی طور پر حل کر لیں اور یہ جو اختلافات چل رہے ہیں ان کو دور کر دیا جائے تو بہرحال یہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہوگا اور پاکستان کے باہر جو خطے کی صورتحال ہے اس میں بھی کچھ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ داخلی استحکام ہوگا سیاسی طور پہ. تو پھر ہماری مسلح فوج جو پاکستان کی وہ مسلح افواج ہے جو اس وقت انڈیا سے بھی اور افغانستان سے بھی اور یہاں جو انڈیا کی جو پراکسی ہیں جو ان کے یہاں جو ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں عسکری جو انڈیا کے اشارے پہ ان سے بھی لڑ رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہوں عمران خان سمیت. تو اس میں پھر یہ کہ زیادہ دشمنوں کو پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو منہ دے سکے گی فوج، یعنی کہ ان کا فیس کر سکے گی. بہرحال اس ضمن میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ساتھ ساتھ کہ جو بھی سیاسی رہنما پاکستان کے جو بھی ٹی ٹی آئی کے علاوہ جو بھی یعنی کہ حکومت کے وفادار بن رہے ہیں، حکومت کے وفادار ثابت ہو رہے ہیں یا کوئی انہوں نے عندیہ دیا ہے اپنی وفاداری کا، تو ان کو بھی اگر معاف کیا جائے یا ان کے بھی قانون پاکستان کے تحت ان کو پاکستان مان لے، ان کے اوپر کوئی جرم ہے تو مقدمہ چلایا جائے. تو بہرحال اس میں بھی کوئی کباہت نہیں کہ جو باہر
مقیم ہیں جیسے الطاف حسین کے نام ہم لیں گے، تو ان کو بھی اگر اس موقع پہ لایا جائے تو وہ بھی سود مند ثابت ہوں گے۔ عمران خان بھی اگر وہ آئین اور قانون پہ پاکستان کے وہ کریں گے عمل درآمد کرتے ہوئے، ان کو بھی اگر لایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ پاکستان کے لیے جب ہم تمام ممالک سے مذاکرات کر سکتے ہیں ہر طریقے سے، تو ان قوتوں سے مذاکرات کیا جائے تاکہ اندرونی ٹینشن کم ہو۔ جو ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو جس طرح کی ٹینشن لازمی ہوتی ہے، اور لازمی پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں پھر سکون سے ایک طرف دشمن سے بیرونی سرحدوں پہ دشمن ہے اس سے نمٹیں گے۔ اب اندرونی دشمن جو ہیں ان کو اگر ان سے مذاکرات کر کے دشمنی ختم کر دی جائے، جو سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے اور یہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، تو ان کو اگر ختم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہوگا۔ اسی حوالے سے الطاف حسین کے بھی لیے کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو مناسب ہوگا ان کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اگر آج مسلح افواج نہیں ہوتی پاکستان کی، آج مسلح افواج جس کے خلاف ہم لوگ مسلسل جو ہماری سیاسی پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں جو ناقابل اندیش ہیں وہ زہر اگلتے رہتے ہیں اکثر، اگر آج وہ نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھتے یا ایٹم بم جن کو ہم غدار کہتے ہیں پاکستان کے، ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کو بھی یا کبھی جس کو بھی کہتے ہیں بے نظیر سیکورٹی رسک قرار دیتے ہیں، تو اس طرح کے جو حکمراں آئے ان کو ہم کہتے ہیں آج ذوالفقار علی بھٹو نے بم اگر نہیں بنایا ہوا ہوتا ایٹم بم، تو آج پاکستان کا بھی وہی حشر ہو رہا ہوتا جو ایران کا ہو رہا ہے اور لیبیا کا جو ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے فیصلے انہوں نے کیے، تو ان کو بھی اس وقت غدار سے نوازا گیا۔ اب موجودہ اگر جو رہنما ہے پاکستان میں اگر کوئی حکومت سے مخالفت کر رہے ہیں تو بہرحال ان کو میں سمجھتا ہوں غداری کے لقب سے تو بہرحال عمران خان کو بھی نہیں لگانا چاہیے۔ عمران خان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کو اتنا دنیا میں بیرون ممالک میں ان کی پارٹی جو ان پہ الزامات لگاتی ہے، یعنی کہ دوسرے معنی میں ان کو نیچا دکھاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، تو اس سے اجتناب کریں، پاکستان کی فوج کوئی ہاتھ مضبوط کریں، اور اگر وہ باہر بھی آتے ہیں تو پاکستانی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں۔ الطاف حسین تو متعدد بار وہاں سے کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں، پاکستانی فوج کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستانی فوج کے عاصم منیر چیف فیلڈ مارشل جنرل کو تو انہوں نے وہاں سے متعدد بار اپیلیں بھی کر چکے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ایسی ہے تو میں سمجھتا ہوں اندرونی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے ان لیڈروں کو اگر پاکستان میں مشروط طور پہ بھی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی جائے، پی ٹی آئی کو بھی اور تمام لوگوں کو، اب کیونکہ وقت اب ایسا آ گیا ہے کہ اس وقت اس خطے میں صورتحال روز بروز خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو اسی حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے کو مضبوط کیا جائے، اپنے ملک کی جو صورتحال خطرناک ہے یا ملک میں جو دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے صورتحال سے، چاہے اندرونی دشمن ہو یا بیرونی ہو، اس وقت مغربی سرحدوں پہ بھی، اس وقت یہ بلوچستان کے بھی ہیں، یہ فائدہ اٹھاتا ہے ہمارے اختلافات سے۔ تو یہ جو سیاسی اختلافات ہیں تو اس اختلافات کو ختم کر کے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پہ لا کے اور ایک کو مشترکہ رائے عمل بنا کے مشترکہ بیان بنا کر دنیا میں بیان جاری کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ان کیمرہ میٹنگ تھی تو پی ٹی آئی نے کہا ہم ہمارے لیڈر کو چھوڑو تو پھر ہم شرکت کریں گے، تو کوئی اس بہانے نخرے کر رہے ہیں، کوئی اس بہانے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بقا کے لیے سب کو ٹیبل پہ ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ حساس معاملات پہ ان کیمرہ میٹنگ میں حکمرانوں نے جو بلایا، حکمران پارٹی نے بلایا، اس وقت تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تمام لوگوں کو، اور حزب اقتدار والے اور اختیار والوں کو بھی چاہیے تمام لوگوں کو قانون کے عین مطابق، آئین کے عین مطابق معاف کیا جائے، جتنی گنجائش معافی کی نکل سکتی ہے ان کو دی جائے، اور تمام لوگوں کو الطاف حسین سمیت عمران خان تمام لوگوں کو خیر سگالی کے طور پر سیاسی سرگرمیوں کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسی میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔